السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ہم نے ہمارے واٹس اپ چینل سنی جمعیت الاحناف میں ایک سوال پوچھا تھا، تحریک دعوت اسلامی کا اصل بانی یعنی فاؤنڈر بنانے والے کون ہیں؟ تو چار طرح کے آپشن رکھے تھے۔ اے میں ہم نے پوچھا تھا علامہ ارشد القادری، بی میں علامہ قمر الزماں، سی میں الیاس ستار قادری صاحب، اور ڈی میں ان میں سے کوئی نہیں۔ تو پہلے آپشن کو 2700 لوگوں نے سلیکٹ کیا اور علامہ قمر الزماں کے نام پر 33 لوگوں نے، مولانا الیاس ستار قادری کے نام پر 878 لوگ، اور ان میں سے کوئی نہیں کو 54 لوگوں نے ابھی تک۔ تو میں بتا دوں، تحریک دعوت اسلامی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ 200 ملکوں میں کام کر رہی ہے، اور کبھی کہا جاتا ہے کہ یہ 40 شعبوں میں، کبھی کہا جاتا ہے 92 شعبوں میں، ہو سکتا ہے آگے جا کے 300-400 شعبے ہو جائیں اس کے کام کرنے کے۔ یہ تحریک اصل میں علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ علیہ حضور محدث کبیر کے سگے ماموں ہیں، اور بہت دقاق عالم، مناظر، بہترین خطیب، زبردست مصنف، اور اہل سنت و جماعت کا اپنے دل میں سچا درد رکھنے والے مخلص عالم دین تھے، جن کی خدمات ہندوستان سے لے کے یورپ، امریکہ اور بر صغیر کے اندر ہے، جو کئی مدارس کے، مساجد کے بانی ہیں، کئی تنظیمیں انہوں نے قائم فرمائی ہیں۔ وہ جب تشریف لے گئے ہمارے پڑوسی ملک میں، تو وہاں انہوں نے محسوس کیا کہ تبلیغی جماعت نماز و کلمے کے نام پر لوگوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈال رہی ہے، اختلافی باتیں کرتے نہیں ہیں، صرف نماز نماز نماز، اور اس طرح ایک اچھی خاصی مسلمانوں کی تعداد کو انہوں نے گمراہیت کے راستے پہ ڈال دیا۔ جب وہ پختہ ہو جاتے ہیں تو پھر سڑے ہوئے دیوبندی ہو جاتے ہیں۔ تو کیوں نہ ایک ایسی اصلاحی تحریک ہو جو لوگوں کو مسجد کی طرف کھینچ کر لائے، دعوت اللہ دے، اللہ تک کی دعوت دے، انہیں قرآن و سنت پہ جمع دے، سنتوں کا پیروکار بنا دے۔ اس جذبہ نیک کے ساتھ انہوں نے چند علماء سے مشورہ کیا، جس میں پاکستان کے علامہ سعید احمد کاظمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور شہزادہ حضور صدر الشریعہ محدث کبیر کے بھائی مفتی عبد المصطفیٰ اظہری، اور حضور صدر الشریعہ کے خلیفہ مفتی ظفر علی نعمانی، ان بزرگوں کے ساتھ ان میں علامہ شاہ احمد نورانی بھی شامل تھے، مفتی وقار الدین رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے۔ ایک تنظیم 2 سپتمبر 1981 کو بنائی، جس کو 40 سال پورے ہو چکے ہیں۔ اور پھر اس تنظیم کو بنانے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ اس تنظیم کو چلانے کے لیے کسی ایسے شخص کو قریب کیا جائے، کسی ایسے شخص کو امیر بنایا جائے جس میں تبلیغ کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہو، جو لوگوں سے اخلاص کے ساتھ ملتا ہو، زبان میں مٹھاس ہو، اور لوگوں کو تنظیم سے جوڑ سکے۔ تو بہرحال الیاس ستار قادری صاحب کو انہوں نے اس کا امیر بنا دیا۔ تو بہرحال تحریک دعوت اسلامی کے جو امیر ہیں وہ مولانا الیاس قادری ہیں، اور اس کے اصل بانی، فاؤنڈر علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ جو لوگ انہیں بانی کہہ کر یاد کرتے ہیں مولانا الیاس قادری صاحب کو، وہ لوگ غلطی پر ہیں۔ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ دعوت اسلامی کے اصل بانی علامہ ارشد القادری ہے۔ جھوٹ کو فروغ نہیں دینا چاہیے، جھوٹ کو نہیں پھیلانا چاہیے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ علامہ ارشد القادری نے اس کے علاوہ بھی کئی تنظیمیں بنائی۔ ورلڈ اسلامک مشن لندن میں جو علامہ قمر الزماں صاحب جس کو لیڈ کر رہے ہیں، وہ بھی علامہ ارشد ہی کی بنائی ہوئی ہے۔ اور اسی طرح کتاب زلزلہ، جو ان کی مشہور زمانہ کتاب ہے، جس نے دیوبندیت کے پرخچے اڑا دیے، اور آج تک دیوبندی اس کا جواب دینے سے عاجز ہے۔ جواب کے نام پر بہت ساری مغلظات مارکیٹ میں آئی ہے، لیکن وہ کتاب زلزلہ کا ہرگز جواب نہیں ہے۔ میں ہر سنی مسلمان سے کہتا ہوں کہ اپنے گھر میں ترجمہ کنز الایمان شریف، اعلیٰ حضرت کی حسام الحرمین شریف، تمہید ایمان شریف، علامہ ارشد کی زلزلہ، علامہ مشتاق نظامی کی خون کے آنسو، مولانا عبدالستار حمدانی کی مومن کی نماز، اور حضور صدر الشریعہ علیہ الرحمہ کی بہار شریعت، اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کی جاء الحق، اتنی کتابیں تو ہر سنی کے مسلمان میں۔ اور خواتین کے لیے جنتی زیور، علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کی، ہر سنی کے گھر میں ہونی چاہیے، ہندی میں، اردو میں۔ اردو پڑھنے کی کوشش کیجیے، ان کتابوں سے آپ کے گھر کا ماحول دینی بنے گا۔ تو بہرحال اس تحریک کے بانی، مبانی، فاؤنڈر علامہ ارشد القادری صاحب علیہ الرحمۃ والرضوان ہے۔
2700 لوگوں کا جواب بالکل صحیح تھا۔